اور 12ویں پہ اللہ قیامت کو لے آئے گا. اور یہ جملہ سن کے آپ کو سکون ہوگا, آپ کو تسکین ملے گی کہ ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا سب بند گلیوں میں کھڑے ہیں, اس لیے کہ کسی کے 52 امام ہو گئے ہیں, کسی کے 42 امام ہو گئے ہیں, ہم 12ویں کے انتظار میں ہیں. اور نبی نے کہا, اور سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں اور 12ویں پہ قیامت آئے گی. اور فرمایا اب اس لفظ مولا پر بحث ہے. بحث یہ ہے کہ جی سرکار نے یہ کب فرمایا کہ میں تمہارے اوپر حاکم بنا کے جا رہا ہوں؟ سرکار نے یہ کب فرمایا کہ میں تمہارا سرپرست بنا کے جا رہا ہوں؟ سرکار نے تو کسی کو اپنے بات بنایا ہی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. نواب رامپور کے بیٹے کی شادی, وسیم بھائی یہ سالم نقوی صاحب کی مثال ہے. نوابین شادی میں شرکت کرنے آ رہے تھے. جب دسترخوان پر بٹھایا جاتا تھا تو نواب صاحب اپنے غلام کو آواز لگاتے تھے, غلام محمد انار لاؤ. اور غلام محمد دوڑا دوڑا جاتا تھا, انار لاتا تھا, اسے چھیل کے اس کے دانے مہمانوں کی تواضع کے لیے رکھ دیے جاتے تھے. مہمان پر مہمان آتے رہے اور غلام محمد انار لاؤ, غلام محمد انار لاؤ, وہ انار لاتا رہا. جب سارے مہمان آ گئے اور بارات چڑھنے کا وقت آیا, ہاتھی پہ دولہا کو بٹھایا گیا, تو نواب صاحب نے آواز لگائی غلام محمد انار لے کر آؤ. غلام محمد گیا اور انار لے آیا اور ہاتھی کے سامنے انار کو جلا دیا. نہ دسترخوان پہ نواب صاحب نے کہا کہ کھانے والا لاؤ, نہ بارات کے چڑھنے کے موقع پہ نواب صاحب نے کہا جلانے والا لاؤ. یہ ایک نوکر کو پتا ہے کہ دسترخوان پہ کون سا انار آتا ہے اور بارات چڑھتے ہوئے کون سا انار آتا ہے. یہ بڑے بڑے مفتیوں کو نہیں پتا کہ دھوپ میں کون سے مولا کا اعلان ہوتا ہے. اتنے اہتمام کے ساتھ جو نبی اعلان مولائیت مولا علی کر رہے ہیں, نہیں پتا کس معنی میں. ہاں ہمیں پتا ہے کہ مولا کے 3 معنی ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مولا کے 3 معنی ہیں. 3 معنیوں میں سے ایک معنی دوست کے ہیں. اس کا انکار نہیں ہے کہ مولا کے ایک معنی دوست کے بھی ہیں. مولا کا ایک معنی دوست. پھر تسلی دیں, آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں. بہت شکریہ. مولا کا یا علی, مولا کے ایک معنی ناصر کے ہیں. ایک معنی دوست, ایک معنی ناصر مددگار, اور تیسرا معنی مولا کے حاکم کے ہیں. حاکم سرپرست سربراہ. مولا یعنی حاکم, مولا یعنی دوست, مولا یعنی مددگار. تینوں معنی قرآن میں آئے ہیں. تینوں لفظوں کو اللہ نے قرآن میں یاد کیا ہے, تینوں معنیوں میں یاد کیا ہے. میں کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں, ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والا اچھا مسلمان نہیں ہے. اچھا مسلمان وہ ہے جو پورا قرآن پڑھے اور تمام آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا نظریہ بناتا ہو, اپنا عقیدہ بناتا ہو. قرآن میں ناصر کے معنی میں مولا ناصر کے معنی میں آیا ہے. آیا سناؤں؟ سورہ مبارکہ تحریم. ناصر مددگار, مدد کرنے والا, یہ بھی مولا کا معنی ہے, قرآنی معنی ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان تتوبا فقد زغت قلوبکما. اے نبی کی 2 بیویوں, اگر تم نے توبہ بھی کر لی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ یہ 2 بیویاں کون ہیں. سورہ تحریم ہے, آپ جا کے ایک مرتبہ اسے دوبارہ دہرا لیجئے گا. اور پھر جب اللہ نے نام نہیں لیے تو میں ممبر سے نام کیوں لوں. مگر نبی کی 2 بیویوں کی بات ہو رہی ہے. اے میرے نبی کی 2 بیویوں, اگر تم نے توبہ بھی کر لی تو تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہیں گے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, جو میری مراد ہے, جو میری مثال ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی, میرے نبی کو مرغوب کیا,
میرے نبی پہ روب ڈالا فإن اللہ مولا، تو اللہ میرے نبی کا مددگار ہے، وہ جبرائیل، اور جبریل مددگار ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، وہ صالح المومنین، اور مومنین کو مومن ثابت کرنے والا مددگار ہے۔ وہ ایک بندہ جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے، صالح المومنین، ذرا صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بات کی؟ تھوڑا سا سہارا دیجئے، خالصتاً یہ مدرسے کی گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں۔ وہ ایک اللہ مددگار ہے میرے نبی پر، اگر تم چڑھائی کر کے آئیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی فإن اللہ مولا، تو اللہ نبی کا مددگار ہے، مولا یعنی مددگار، ناصر، وہ جبرائیل، جبریل مدد کرے گا نبی کی، وہ صالح المومنین، اور مومنین کو مومن ثابت کرنے والا، مومنین میں صالح نہیں، توجہ ہے، مومنین میں جو سب سے صالح بندہ ہے وہ بھی مراد لے تو ایک ہی بندہ مراد ہے، اگر یہ مراد بھی لے لینا کہ مومنین میں سب سے اچھا مومن، تب بھی ایک ہی مومن مراد ہے۔ اللہ مولا ہے، اللہ اکبر، مجھے جملہ کہنے دیجئے گا، اللہ مولا ہے نبی کا، جبریل مولا ہے نبی کا، اور مومنین میں سب سے اچھا مومن مولا ہے علی، اللہ نبی کا، تو نبی کے مولا تو علی ہو جائیں، میرے مولا علی کیوں نہیں ہے مولا؟ آپ ناصر کے معنی میں مولا علی بول دیا کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی ابھی 2 سال پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ مولا صرف اللہ ہے، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے مومنین میں جو صالح بندہ ہے وہ میرے نبی کا مولا ہے، تو کم سے کم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مولا بولا گیا ہے؟ کہنے لگے جی اللہ سے بڑا تو کوئی مولا نہیں ہے، تو یہ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو صبح شام اللہ اکبر بولتے ہیں، اور نہ ہی ہم حلول کے قائل ہیں کہ آئمہ اللہ میں حلول کر جاتے ہیں، جی آئمہ اللہ کے اندر معاذ اللہ آ جاتے ہیں، یا اللہ ان میں آ جاتا ہے، ہم حلول کے قائل نہیں ہیں، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو حلول کا قائل ہو۔ توجہ ہے، مولا علی کی شکل میں اللہ کو دیکھنے والا شیعہ نہیں ہے، مولا علی ہے، اللہ مولا علی میں اگر حلول کرے گا تو پھر اکبر کیسے رہے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی میں مثال دینے جا رہا ہوں، ہم ایک دکان پر گئے گلاس خریدنے کے لیے، 6 گلاس ہم نے خریدے، ایک گلاس پہ شک ہونے لگا کہ یہ چھوٹا ہے، ہم نے دکاندار سے کہا یہ دوسرا دو، اس نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا یہ چھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں یہ برابر ہے، ہم نے کہا نہیں چھوٹا ہے۔ بحث پڑھنے لگی تو ایک دانشور، ایک دانشمند، ایک حکیم، ایک دانا وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی لڑ کیوں رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا ہے، تو ایک گلاس میں ڈال کے دکھائیں، اگر یہ اندر آ جائے گا تو مان لیں گے چھوٹا ہے۔ ہم نے وہ چھوٹا گلاس ایک گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ اندر چلا گیا، ہم نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے یہ چھوٹا ہے۔ اب اگر معاذ اللہ اللہ علی میں آ رہا ہے تو پھر اکبر کہاں رہا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کر رہے ہیں، ہم حلول کے قائل نہیں ہیں، جو مقام اور عظمت مولا علی کو اللہ نے عطا کی ہے اس میں کوئی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جی یہاں مولا 3 لوگوں کو مولا کہا گیا ہے، اللہ مولا، جبریل مولا، صالح المومنین مولا۔ اب یہ صالح المومنین کون ہے بھائی؟ جو طے کرے گا کہ کون مومن ہے۔ جب آمد ہوئی میرے مولا علی کی خانہ کعبہ میں، حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لیا، نبی مکرم نے زبان چسائی، لے کے نکلے خانہ کعبہ سے باہر، ایک کعب الاحبار یہاں سے، ایک یہودی عالم وہاں سے، ایک پادری وہاں سے، حضرت ابو طالب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو بچے کو؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم مکے کا دستور کیا ہے؟ جب مکے میں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے
تو اسے کعبے کے قریب رکھے ہوئے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، اژدہا نکل کر آتا ہے پہاڑیوں میں سے، اس بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اگر بچے کو اذیت ہوتی ہے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے، اور اگر بچے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بغیر کچھ اذیت کیے چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ حلالی ہے۔ تم اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب؟ میرے مولا حضرت ابو طالب نے وہاں رکھے ہوئے پتھر پر اپنے بچے کو لٹا دیا، مولا علی کو لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اژدہا نکل کر پہاڑیوں میں سے آیا، مولا علی کے آگے اس نے اپنا پھن پھیلایا، مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کی ایک گلہ پکڑا، دوسرا ہاتھ پکڑ کے دوسرا کلہ پکڑا، جی دونوں کلے پکڑ کے، اردو میں بول رہا ہوں میں، دونوں کلے پکڑ کے علی نے چیر دیا۔ سانپ برابر کا چر کر پھٹ کر گرا، اور ایک گرام اور تولے اور ماشے کا فرق نہیں تھا۔ جس علی کا گہوارے میں ہاتھ اتنا عادل ہو، وہ اپنے دور حکومت میں کتنا بڑا عادل ہوگا۔ آگے بڑھے حضرت ابو طالب، بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، لے کے چلے۔ پھر وہی ملا مولوی اور اس وقت کے مفتی آ کے کھڑے ہو گئے، کہاں لے جا رہے ہو علی کو؟ فرمایا میرے بچے نے، تم نے کہا میں نے لٹا دیا، سانپ کو چیر دیا۔ توجہ ہے، کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، اب کیسے طے ہوگا کہ کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے۔ صالح المومنین، جو طے کر کے بتائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ آج بھی علی کا ذکر چہروں سے شجرے بتا دیتا۔ میرے مولا نے کسوٹی دی ہے، علی کا ذکر کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا کہ حلالی ہے۔ توجہ ہے؟